السلام علیکم دوستو، ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل 3 سٹار کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گئیاں انج نہیں گل بہار والے جدا جدا ایمان او دہائی باندھوے۔ مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گئیاں مصطفیٰ آئے انج نہیں جدو رب نے ہاتھ دیتا ہے یہ ہاتھ اونے جنہاں نے قیامت میں گواہی دینی ہے۔ جدو اللہ انہاں ہاتھاں نے پوچھے گا کی کر دے رہے ہو انہاں ہاتھاں نے آکھنا یا اللہ گناہ بھی کر دے رہے ہاں پر جڑے ویلے تیرے یار دا نام لیاوندا رہیا ہے کچھ ہو کے تیرے نبی دیاں نعتاں پڑھ دے رہے ہاں۔ مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گئیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گئیاں
و سلام بارگاہ امام الانبیاء محبوب کبریاء نبی اکرم شفیع معظم تاجدار خاص سرور کائنات آقا کائنات جان کائنات فضل کائنات نعمت کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعد اہل علم حضرات نعت خانان شیرین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جمیع غلام تشریف فرماؤ آپ تمام نے میری طرفوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجد پاک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان محفل سجا کے تے اللہ اور اولی رسول کا ذکر کر کے تے اللہ دی بارگاہ اسی شکرانہ ادا کرنے ربا تیرا شکر ہے کہ تو سانو اپنا ماہی ادا فرمایا جن توجہ ہے دے بولو گے سبحان اللہ انتظامیہ جو کر رہی ہے انہاں دا کم انہاں تے ہی رہنے دو تسی توجہ دا میری گفتگو میری بات مستمال فرماؤ محفل میلاد ہر اس محفل میں آکھا جاتا ہے کہ جس محفل میں سجا کے اہل ایمان اللہ کا شکر ادا کر دینے ربا تیرا شکر ہے تو سانو اپنا ماہی عطا فرما دے کیوں کہ علماء تشریف فرمانے اپنا محبوب تے دیتا کوئی نہیں تو یار نے ساڑھے تے احسان فرمایا کہ اپنا محبوب عطا فرما دیتا تو پھر اسی رب کا شکر نہ ادا کریے لے ہو کی کریے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے میرے نبی کریم کی ایک کتاب سیرت کی لکھی ہے اس کتاب کا نام لکھیا مواہب الدنیا آپ نے جب میرے نبی کریم نے میلاد کا ذکر فرمایا تھے آپ نے ارشاد فرمایا جس ویڑے جس بندیرے جس علاقے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے رب سارا سال اس علاقے کے اپنی رحمتانہ نزول کرتا ہے محفل میلاد اگر میں اس حوالے تک گفتگو کرا میں تو وقت درکار ہے میلاد شریف تے دلائے تھے وہاں لیکن میں نے بڑا ذوق اور بڑا شوق نہ دیکھا روایت ایک عبارت آپ احباب میں گوش گزار کراں گا اور میں بڑی محبت نہ دے عبارت اکثر تصویرہ کے اندر میلاد یا محفل کے اندر پڑھنا ساڑھے نوجوانوں کو جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ میلاد کہ محفل جسی مناتے ہو نبی کریم دا میلاد مناتے ہو آؤں کی خوشی کرتے ہو کیوں کرتے اس طرح ایسا کہ ساڑھے نوجوانوں کو اکثر سوال پوچھا جاتا ہے لیکن یہ مجھے پتہ ہے الحمدللہ جڑے پار نے انہوں نے تھوڑی دیر تک اندر آ جانا یہ مجھے پتہ ہے الحمدللہ لیکن میں آپ کو تھوڑی علمی گفتگو سنا لگا پھر میں توانوں کو ترنم والے پیٹے پا لگا گا آج تو 950 سال پہلے 950 سال پہلے ایک محدث گزرے جنہاں دا نام ہے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ نے میرے نبی کریم نے میلاد کے وچ کتاباں لکھیاں تے ایک کتاب کا نام لکھیا بیان المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے میلاد میں بڑی وضاحت نہ بیان فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا لا زالا اہل الحرمین الشرفین والمصری والیمنی والشامی وصائر والد العرب من المشرق والمغرب یختفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا دنیا والیوں یاد رکھیا کہ یہ نبی کریم دا میلاد ہے ایک کوئی آج دا نہیں منایا جا رہا لا زالا ہمیشہ تو نبی کریم دا میلاد منایا جا رہا ہمیشہ تو لوگ نبی کریم دا میلاد منانے آ رہے مکہ والے یمن والے شام والے تمام عرب ممالک والے نبی کریم نے میلاد دیا خوشیاں نبی نے میلاد دیا محفلہ سجا دینے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم نے غلامہ دی عظمت کو بیان فرمایا تو حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میلاد والے کی بڑی شان ہے انہاں دی بڑی عظمت ہے عرض کی لاجواب انہاں دی کی شان ہے
کہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میلاد منان والے دی اے نشانی ہے جدو ربیع الاول دے مہینے دا چاند ویکھدے نے تے انہاں دے چہرے خوشی نال کھل جاندے نے، چہرے خوشی دے نال کھل جاندے نے۔ محفل میلاد مصطفیٰ بس سلسلہ اج میں عنوان دیتا عظمت والدین۔ احباب نے میرے ذمہ عنوان لگایا عظمت والدین۔ اب ہونا تساں سبحان اللہ مجھے پتہ ہے بھی بول رہا انتظامیہ نے تواڈے دکھ دی رگ دے کتے میرا ہاتھ رکھوا دیتا ہے، لیکن یاد رکھے آج کاش کہ میرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ بات کبھی دل میں اتر جائے، ایک دل جو اتر جائے تو مسلمانوں سارے آنا آنا میرا آنا تے محفل سجان والے آنا بیڑا پار ہو سکتا ہے، دنیا میں کامیابی تے آخرت دے وچ بھی کامیابی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید دے وچوں آیا مبارکہ دا حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ کریم نے بندہ انسان اور کائنات نو رب العالمین نے جدو بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی، انسان کو زندگی کے نال اللہ کریم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا، سلیقہ بھی سکھایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا والے ہو تو میں زندگی عطا فرمائی تے اس واسطے عطا نہیں فرمائی کہ تسی اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، میں تمہیں اس واسطے زندگی عطا فرمائی کہ تسی رب دی عبادت کرو تو میرے یار دے نقشہ قدم کے مطابق اپنی زندگی گزارو، میرے یار دی غلامی دے وچ آ کے زندگی گزارو۔ اللہ نے فرمایا میں انسان کو بھیجا تاکہ میری عبادت کرے، تاکہ اپنے رب دی عبادت کرے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ارشاد فرمایا میں تینوں دیکھنا چاہنا کہ کام چنگا کرنا یا مندہ کرنا ہے، تینوں موت اور زندگی اس واسطے دیتی ہے کہ تیرا رب تیرا امتحان رہنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں اس واسطے زندگی عطا فرمائی، اس واسطے انسان کو تخلیق کیتا تاکہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک دیاڑے ارشاد فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تسی رب کی جو عبادت کر دیو نا تے دل دے وچ خیال کریا کرو کہ اسی رب کی عبادت کر دیا، خیال اے کریا کرو کہ رب کی عبادت پہ کر دیا تے اسی رب نو ویکھنا تے رب سانو پہ ویکھدا ہے۔ صحابہ نے سنیا تے عرض کی یا رسول اللہ اگر اسی دل دے وچ یہ خیال نہ کر سکیے کہ اسی رب نو پہ ویکھنے آ تے عرض کی یا رسول اللہ پھر اسا کی کرنا ہے؟ میرے آقا نے سنیا تے میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر دل دے وچ یہ خیال نہ آوے کہ اسی رب نو پہ ویکھنے آ تے کم از کم پھر یہ خیال کر لیا کہ اسی نہیں پہ ویکھ دے تے جڑی عبادت پہ کرنے آ وہ تے سانو پہ ویکھدا ہے، وہ تے سانو پہ ویکھدا ہے۔ اللہ کریم نے مسلمانوں قرآن کریم کے اندر جس جگہ بھی اپنی عبادت کا ذکر کیتا نال اللہ کریم نے ایک اور کام کرن دا حکم عطا فرمایا، ایک اور کام کرن دا حکم رب العالمین نے سانو دے دیتا۔ عرض کی جی اللہ وہ حکم کیڑا ہے؟ اللہ کریم نے اپنی عبادت دا ذکر اپنی پاک کتاب کے اندر بیان فرمایا۔ ہن میں قرآن کریم پڑھن لگا اللہ کریم نے کس طرح کس مقام سے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا۔ جڑا سننا چاہتا ہے نا وہ ہاتھ اٹھا کے زور نہ بولے سبحان اللہ، جتو رب تشریف عطا فرمائی وہ بولے سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جدو بندہ آخر نہ یا اللہ تم پاک ہے، رب فرماتا ہے میں ہے ہی پاک بندیا میں تو پاک اکھڑوا لیا میں تینوں بھی پاک کر دیتا ہے، میں تینوں بھی پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کریم نے مسلمان جڑے بلے اپنی عبادت کا ذکر رب العالمین نے اپنی پاک کتاب کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پروردگار نے دوسرے مقام سے اپنی عبادت کا ذکر
کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پروردگار نے ارشاد فرمایا دنیا والےو میں بنی اسرائیل والے مجھے پکا وعدہ لے آئے عرض کی یا اللہ یہ وعدہ دینا ہے فرمایا لا تعبدون الا اللہ اللہ کریم نے فرمایا اپنے رب دے علاوہ کسی بھی عبادت نہ کرے آجے اللہ کریم نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے فرمایا اپنے رب دے علاوہ کسی بھی عبادت نہ کرے آجے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پروردگار نے فرمایا ماں نے باپ نے حسن سلوک کرنا جے مسلمانوں اللہ کریم نے دوسرے مقام دے پروردگار نے جلے والے اپنی عبادت ذکر کیتا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پروردگار نے ارشاد فرمایا دنیا والیو عبادت رب دی کرے آجے رب دا کسی نے شریک نہ بنایا جے رب دا شریک کوئی نہیں مسلمانوں اللہ کریم نے ایک بنال حکم دیتا اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پروردگار نے فرمایا اپنے ماں دے باپ نے حسن سلوک کرے آجے اللہ دی بارگاہ عرض کی یا اللہ اپنی عبادت دا حکم بیان دینا ہے عرض کی یا اللہ ماں دے باپ دی فرما برداری دا حکم ہے عرض کی یا اللہ کی وجہ ہے اللہ کریم نے مسلمانوں دسے آئے یہ ساری زندگی رب دی عبادت کردار میں یہ ساری زندگی رب دی بارگاہ دی ایک قیام کی گزار دے میں یہ ساری زندگی رب دی بارگاہ دی ایک رکوع کر کے گزار دے میں یہ ساری زندگی رب دی بارگاہ دی ایک سجدے کے گزار دے میں اللہ نے فرمایا رب تیری عبادت دی لوڑ کوئی نہیں پروردگار نے فرمایا سانجری عبادت کی کرنا ہے کہ تو ماں کے باپ دی فرما برداری نہ کی دی اللہ کریم نے فرمایا دنیا والے ہو کہ رب دی عبادت کرنی ہے نال ماپیاں دی فرما برداری بھی کرنی پڑی ہے عرض کی یا اللہ کہنا کی جانا ہے فرمایا یہ ساری زندگی تو عبادت کردار میں ماپیاں دی فرما برداری نہ کرے اللہ نے فرمایا پھر بھی رب نہ بنا کوئی نہیں کہ تو ماں باپ دی فرما برداری کرے رب دی عبادت نہ کرے رب پھر بھی نہ بنا کوئی نہیں عرض کی یا نہ وجہ کی ہے اللہ کریم نے فرمایا دنیا والےو یاد رکھے آجے یہ عبادت دا حکم رب نے دیتا ہے پھر ماپیاں دی فرما برداری کرتا بھی حکم یسائی دیتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کر اپنے رب دی عبادت نال فرمایا کر ماں باپ دی فرما برداری ماں باپ دی فرما برداری کرتے ماں باپ نال حسن سلوک کر عرض کی تھی یا اللہ کی وجہ ہے اللہ نے فرمایا جو رب دی عبادت کریں تو ماں پہ دی فرما برداری نہ کریں تو رب لبنا کوئی نہیں تو جے ماں باپ دی فرما برداری کریں تو رب دی بارگاہ چاہ کے جھکے نا تو رب پھر بھی نہیں لبنا عرض کی تھی یا رب العالمین تو کیوں ملنا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ایک ہی صورت ہے اپنے رب دی عبادت دے نال نال ماں پہ دی فرما برداری کر ماں تے باپ دی فرما برداری کر حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے نے رب عرش اے مولا مایوں دے
فرمایا جے رب نو پانا چاہنا تے کر ماں باپ دی فرما برداری. حضرت صفی سلطان باہو نے فرمایا جاددہ مرشد ملیا کامل بابو میرے چھپ گئے کل عذاب ہو. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ دا فرمان ہے کہ اپنے رب دی عبادت نال ماں باپ کی فرما برداری کرو. آؤ میں پتہ لگتا ہے کہ انج میں تسی تھک کے میں گفتگو پر تھوڑے وقت دے اندر ختم کرا. میں صبح دی الحمدللہ تیسری تقریر پہ کرنا. عثمان بھائی نے پتہ ہے میرا مسلسل سفر ہے. میں پچھلے 2 دن کم از کم 1200-1400 کلومیٹر میری گڈی الحمدللہ چل گئی ہے. میں میٹر ریڈنگ چیک کر رہا سا تے مینوں شدید تھکاوٹ ہے لیکن مینوں انج پہ لگتا ہے سفر میں کیتا ہے تے تھک دوسی کے سبحان اللہ. تے سبحان اللہ تواڈی خاموشی یہی بھی دسدی ہے کہ ہن جلدی جلدی جان چھٹ جاوے. میں جلدی جان چھوڑ دیواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کر اپنے رب دی عبادت نال کر ماں پہ دی فرما برداری. تو جب ماں پہ دی فرما برداری نہ کریں تو رب پھر ملنا کوئی نہیں. آؤ کل تھوڑی جی آگے لے کے آؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کے آئے تھے. سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے. میرے نبی آئے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو میرے نبی کریم آپ خرامہ ٹوٹتے میرے نبی کریم منبر شریف پہ آ گئے. میرے نبی کریم نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے میرے نبی کریم نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا آمین. ان صحابہ نے سنیا تے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج عجیب معاملہ ہے کہ تسی 3 مرتبہ آمین آکھیا. آج تو پہلے آپ نے کبھی اس طرح بھی فرمایا. عرض کی یا رسول اللہ کیوں تو سن 3 بار آمین فرمایا. میرے آقا نے سنیا تو میرے نبی کریم نے صحابہ نے جواب عطا فرمایا. نبی کریم نے فرمایا صحابہ جنہیں میں نے منبر شریف کی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا نا تے اچانک جبرائیل میری بارگاہ دے وچ آ گیا. جبرائیل میرے بارگاہ دے وچ آیا تو میرے نبی کریم نے فرمایا جبریل نے بد دعا کی تھی رب العالمین وہ بندہ تباہ ہو جائے جڑا رمضان دا مہینہ پائے تے اس مہینے دی قدر نہ کرے اس مہینے دے روزے نہ رکھے. میرے نبی کریم نے فرمایا جڑا میں جبریل نے اتنی بد دعا کی تے میں آمین آکھ دیتا. میں آمین آکھیا. عرض کی یا رسول اللہ تسی آپ نے دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا. نبی کریم نے ارشاد فرمایا جڑا میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا ہے جبرائیل نے اللہ دی بارگاہ وچ بد دعا کی یا اللہ او بندہ بھی تباہ ہو جائے جڑا تیرے نبی دا نام سنے تیرے نبی دے درود نہ بھیجے سلام نہ بھیجے. میرے نبی نے فرمایا میں آمین آکھ دیتا ہے. اٹھویں دی کمری والے جڑے والے تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا میرے نبی کریم نے فرمایا جبریل نے بد دعا کی یا اللہ او بندہ بھی تباہ ہو جائے جڑا اپنے ماں باپ نو بڑے پہ دی عمر جو پائے یا اللہ انہاں دی خدمت نہ کرے. میرے نبی نے فرمایا میں آمین آکھ دیتا ہے. مسلمانوں ایمانداری نہ دسیا جے جتھے پر دعا کرن والا فرشتیاں دا امام ہے آمین آکھن والا نبیاں دا امام ہے. پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے جتھے بد دعا کرن والا فرشتیاں دا امام ہے آمین آکھن والا نبیاں دا امام ہوئے. میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ جبریل نے بد دعا کی تھی یا اللہ کو تباہ ہو جائے جڑا ماں پیا دیر عمر دے وچ پاوے تے انہاں دی خدمت نہ کرے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اپنے ماں تے باپ دی کرو خدمت تے کرو حسن سلوک انہاں نال پیار کرو. مسلمانوں آؤ آخری بات اجازت وقت چونکہ زیادہ ہو گیا صبح ورکنگ ڈے میں اور میں بھی نکلنا ہے. اللہ کے نبی آخری بات اجازت سلیمان علیہ السلام او اللہ کے نبی نے اللہ کریم انہاں تو بڑی عظمت عطا فرمائی. 15-20 منٹ لگ گیا.
اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام کے بارے علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو ایک جگہ تو دوسری جگہ سفر فرمانے دینا آپ کا تخت ہوا دے وچ اٹھ کے ایک جگہ تو دوسری جگہ جانا ہے۔ اللہ نے نبی سلیمان فرمانے دے کہ میں ایک دیاڑے تخت دے بیٹھ کے مسلمانوں ہوا دے اندر سفر فرما دے۔ سلیمان علیہ السلام علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے آپ دے تخت دا اٹھنا، آپ دے تخت دا ایک جگہ تو اٹھ کے دوسری جگہ جانا، آپ نے اس دے تناظر میں جواب کیا لکھیا جی تسی بولو سبحان اللہ سنا دے۔ اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام دا تخت اٹھتا جا رہا تھے، اچانک آپ نے حکم عطا فرمایا کہ میرا تخت زمین پہ اتار۔ ہوا نے تخت زمین پہ اتارے آتے، آپ نے مریدین کہنے لگے کہ اساں دیکھا کہ اللہ کے نبی سلیمان نبی نے اپنی جتی مبارک اتاری تخت دے اتے، اسی ویکھ کے حیران رہے کہ سلیمان نبی ننگی پیری پیا سر زمین پہ ٹردا ہے، ننگے پیر ایک سر زمین پہ ٹردا ہے۔ جڑے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسلمان او سر زمین نو طے سفر کر لیا نا، تے اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام تخت تے سوار ہون لگے تے آپ دے امتی تے آپ دے غلام حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کرن لگے نبی اللہ آج سانو تہاڈی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے نبی سلیمان نے فرمایا کی پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا نبی اللہ آج اسی دیکھ کے بڑے حیران ہاں کہ اساں تانوں کدی جُتی اتار کے ٹردیاں ویکھیا کوئی نہیں۔ سونے آتے جو رب نے اتنی عظمت عطا فرمائی کہ جنات دے بھی حکومت تیری تے انسانات دے حکومت پہ تو کرنا ہے۔ اے نبی اللہ تسی کیوں آج ننگے پیر پہ ٹر دے ساؤ؟ جڑی زمین تے پہ ٹر دے ساؤ اس زمین کی شان ہے، اس زمین کی عظمت ہے۔ اللہ نے نبی سلیمان نے سنے تے آپ نے اپنے صحابہ کو جواب دیتا۔ اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام فرمانے دے صحابہ جڑی زمین تے پہ من ننگی پیری ٹردا سا اس زمین دی بڑی شان ہے، اس زمین دی عظمت دی بڑی ہے۔ اللہ نے نبی سلیمان دی بارگاہ دی ننگی دی لاجوالا اس زمین دی شان ہے۔ اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیلیو اللہ کریم تائی کے آخری نبی ہونا ہے، اس نبی نو اللہ کریم نے مکہ شہر اندر بھیجنا ہے، اس نبی نے ہجرت کر کے مدینے آنا ہے، اے اوہی مدینہ ہے، اس مدینے دی جگہ دے میں ننگے پیر پہ ٹرنا وا جتے اللہ دے ماہی نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ میں آن والی امت نو دسنا چاہنا وا آن والے جڑے نبی دے شہر دی کنی شان ہے، اس نبی دی کنی کی شان ہوئے گی۔ اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں دسنا چاہنا اور ننگے پیر مدینے دی سرزمین پہ ٹر کے دسنا چاہنا کہ جس نبی دے شہر دے زمین کی مٹی دی اے شان ہے کہ وقت دا نبی اس مٹی دے اپنے جتی مبارک لے پہ نہیں ٹرتا تو اس نبی دی کنی کا عظمت ہوئے گی۔ علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ سلیمان علیہ السلام دا تخت اٹھتا جا رہا، تخت گزرتے ایک دریا تو گزریا کہ آپ نے لکھیا کہ عجیب قسم دیاں لہراں دیاں نکل دیاں نہیں، عجیب قسم دا منظر۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا نے حکم دیتا کہ میرا تخت زمین پہ اتاریا جاوے، مسلمانوں تخت زمین پہ اتریا سلیمان علیہ السلام نے تخت والے دیکھا کہ تخت ایک آپ کے نال جنہ دا سردار بیٹھا ہے، جنات دا سردار تے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے جنہ دے سردار نے اشارہ کر کے فرمایا جا ویخ کے آپ ایک پانی دیا لہران کے تھوپیاں نکل دیا۔ مسلمانوں جن نے چھال ماری، تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو نبی اللہ دی بارگاہ کہنے لگا نبی اللہ میں تواڈے اشارے دے مطابق گیا تے ہے سا، پر نبی اللہ میں بڑا پریشان ہوں، میں او جڑا مقام جتوں پہ پانی دیاں لہراں نکل دیاں میں اس مقام تک پہنچ نہیں سکیا، اس جگہ تک جا نہیں سکیا۔ اللہ نے نبی کی بارگاہ عرض کی میں معافی چاہنا
سلیمان علیہ السلام نے مسلمانوں توبہ قبول فرمائی. اللہ نے نبی سلیمان نے توبہ قبول فرمائی. آپ نے دیکھا کہ آپ دے تخت ایک آپ دے غلام آپ دے امتی آپ دے امت دے ولی نام حضرت آصف بن برخیا. آپ نے آصف بن برخیا نے اشارہ کیتا چل ویز کے آ ایک پانی دے جو لہران کے ٹھوکیاں نکل دیا. اللہ کے نبی سلیمان نے اپنے غلام نے اشارہ فرمایا تو غلام نے مڑ نبی والے دیکھیا کوئی نہیں کہ کتے ڈوب کے نہ مر جاواں. ادھر نبی نے اشارہ فرمایا آصف بن برخیا نے پانی دے وچ چھلانگ مار دی تھی تو کسی نے پوچھا آصف بن برخیا تو نبی نے کہتے چھال مار دی تھی تے جے ڈوب کے مر جاتا. آصف بن برخیا نے فرمایا پوچھنے والیا کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے جدے آکھے چھال ماری اونے ڈوبڑ کدو دینا ہے جدے آکھے چھال ماری اونے ڈوبڑ کدو دینا ہے. تے بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے نے امنا والے وائی ننگ پار گئے بے عمل روتے کھاندے غلام فریدہ وائٹ بڑھ گئی آصف بن برخیا ویر کے نبی کریم کی بارگاہ چاہے کہ آگے عرض کی نبی اللہ میں ویر کے آیا کہ اللہ کریم نے پانی دے وچ ایک بڑا سونا محل بنایا محل بنایا. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام فرمانے میرے دل میں تجسس پیدا ہویا میرے دل کے خیال آیا کہ نہ ہوگے میں وہ محل دیکھاں وہ دے وچ کون رہندا ہے وہ کون عظمت والا تے کون شان والا ہے. آپ نے فرمایا جا او محل باہر لے کے آ. مسلمان جڑے میں وہ محل باہر آیا. اللہ نبی سلیمان نے دیکھا بڑا سونا محل ہے وہ محل بڑا سونا ہے. سلیمان علیہ السلام فرمانے نے ایڈا سونا محل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں ایک ہی موتی کے نال سارا محل بنایا ایک ہی موتی دا. آپ فرمانے نے دل جو خیال آیا پتہ نہیں کڑی عظمت والا کڑی شان والا ہدے وچ رہتا ہے. اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی یا رب العالمین میں اس محل دے اندر دیکھنا چاہنا کون رہتا ہے. اللہ کریم نے مسلمانوں اس محل دے دو حصے کیتے. سلیمان علیہ السلام فرمانے نے ٹڑیا وچ آیا تے ویر کے حیران رہ گیا. ایک نوجوان جو انہیں رب دی بارگاہ جو سجدے دے وچ سر رکھیا تے اپنے رب دی عبادت پہ کر بھارے اپنے رب دی عبادت پہ کردا ہے. اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا انہیں اپنا تعارف کروایا. سلیمان علیہ السلام ادھر گلہ کرنے آپ نے ارشاد فرمایا نوجوانہ انہی شان دے نال انہی شوقت دے نال تو اس گھر دے اندر اس محل دے اندر رب دی عبادت پہ کرنا ہے. رب نے تینوں انہی عظمتہ کیویں عطا فرمائیاں رب نے تینوں اشانہ کیویں عطا فرمائیاں. اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام فرمانے نے کنیاں کر رابطہ جا کے بیٹھا ہے کتنا کہ اللہ کر بیٹھا ہے کتنے کے سجدے کر بیٹھا ہے. مسلمانوں اس نوجوان نے سنیا چیخاں نکل گئیاں تے رو کے کہنے لگا نبی اللہ نہ میری نمازاں دا کمال ہے نہ میری زکاتاں تے حج دا کمال ہے. اللہ نے نبی سلیمان نے فرمایا کردا کیویں ہے عرض کی تاجے بالا میں کچھ بھی نہیں کیتا بس ماپیاں دی خدمت کردا رہیا ہاں. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام بڑے راضی ہوئے کہنے لگا تاجے بالا جڑے والے میں جوان ہو گیا میری ماں تے میرا باپ وڈیرے بیمار ہو گئے سونے میں اپنے ماں باپ دی خدمت کردا رہیا. کہنے لگا تاجے بالا ایک دن میری ماں دا آخری ویلا آ گیا میری ماں کہنے لگی پتر آیا جا اج ماں دے سینے لگ جا اج تیری ماں چلی ہے انہاں ماما ٹر جان او پتہ لگ روتے نہیں پتر آئے انہاں دعاواں دینے والا کوئی نہیں ہوتا.
دی خدمت کرتا رہی یا اللہ میں جو منگدی رہی میرا پتر میں نو دے آگے دیتا رہی ماں سینے لاغے کہن لگی یا اللہ اجے دی ماں دنیا تو چلی ہے ایدی ماں انو تو آدھے دی ہے یا اللہ میرے بعد میرا پتر دوزخ نہ بادن نہ بن جائے یا اللہ میرے پتر نو عبادت دی توفیق دے دیا کہنے لگا نجباد آؤ اجے میں ماں دے سینے سے لے دیا میری ماں دی روح پرواز کر گئی کہ میاں صاحب فرماتے نے باپ مرے کہ سر ننگا ہوئے کہ ویر مرن کڈ خالی امام باجا محمد بخشا کون کرے رکھوالی مسلمانوں کی جڑے ابو جہل میرے نبی نے سر کے پتھر ماریا میرے نبی کریم کعبے دی دیوار نال ٹیک اللہ تے پیروں دے نے میرے نبی کریم دے چاچے حضرت امیر حمزہ نو پتہ لگا حضرت امیر حمزہ دوڑے میرے نبی دی بارگاہ تے آگے فرمایا کیوں پیا رونا ہے اور آپ نے میرے نبی کریم نے فرمایا چاچا آج ابو جہل میں تو ماریا ہے مسلمانوں امیر حمزہ نے سنیا میرے نبی دے چاچے دا خون کھولیا میرے نبی کریم دے چاچے نے ابو جہل دے سر کے جا کے کمان ماری ابو جہل دا سر پاڑ کے آگے میرے نبی نو سینے نال لایا سینے ناگے فرمایا رونا میں تیرا چاچا تیرا بدلہ لے کے آیا میرے نبی نے بازو چھڑا لے رو کے فرمایا چاچا چھڑ دے آج میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں کاش آج میری ماں ہوتی کاش آج میرا باپ ہوتا کسی دی جرت نہ ہوتی میں نو ہاتھ مانگا پر میں کی کرا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں تیری جگہ فرماتے نے ماں باجا محمد بخشا کون کرے رکھوالی او نوجوان کہنے لگا نبی اللہ میری ماں ڈر گئی ہے میں اپنے باپ دی خدمت کرنا رہا اب کی علاج والا ایک لڑ میرے باپ دا بھی آخری ویدا آیا میرا باپ کہنے لگ ترایا جاؤ جانے باپ کو بھی دعا لے اب کی علاج والا میں باپ دے سینے لے لے آؤ میرے باپ نے دعا کی اللہ ایدی ماں نو عبادت دی دعا دے گئی ہے میرا باپ بھی ایدے بڑا راضی باپ کہنے لگا یا اللہ اجے دے باپ دا بھی آخری ویدائی یا اللہ میں اپنے پتر کو جو منگتا رہا یا اللہ میرا پتر میں نو دے آگے دیتا رہا یا اللہ میں دے بڑا راضی میں دعا کرنا یا اللہ ایجی میں میریاں مندا رہا ہے جدو میں دنیا ٹوٹ جاواں تو میرے پتر دیا مندا رہی باپ رو کے کہنے لگا یا اللہ ایدی ماں نو عبادت دی دعا دے گئی ہے میرا باپ نو دعا دینا میرا پتر عبادت اس جگہ لے کرے جنہیں شیطان بھی نہ جا سکے اللہ نے نبی سلیمان نے سنیا آپ دنیا یکھاں میں دیا تھرویا آگے اللہ نے نبی سلیمان نے فرمایا عبادت بھی کرنا ہے اس جگہ لے کرنا
دعائیں آ جان اٹھے چڑے پانی بھی لکھ جاندے نے لکھ جاندے نے نبی اللہ میرے سر پانی کی چڑھنا سی جتے ماں تے باپ دی دعا آ جائے اٹھے پانی چڑھے آگے ہوئے میرے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانی لکھ جاتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پروردگار نے ارشاد فرمایا رب کی عبادت نال نال اپنے ماں دے باپ دی فرما برداری کر اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر آخرت دعا رب العالمین میرا اونا آپ دا اونا اپنی بارگاہ عظیم کے اندر قبول تے منظور فرمائے اللہ تعالیٰ انتظامیہ دی عزت عظمت دے اندر برکت عطا فرمائے میرا دوستہ نے اس پاک محفل نو سجایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ رب العالمین قبول تے منظور فرما کے نیکی نزدیری عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ